سے ادارہ جناب پروفیسر مجاہد بخاری صاحب، برادر عزیز عامر شریف صاحب صدر تحریک انفاذ اردو ضلع سیالکوٹ، انتہائی قابل احترام اساتذہ کرام اور میرے عزیز طالب علم نوجوان بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں محترم مجاہد بخاری صاحب کا اور عامر بھائی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ سے بات کرنے کا موقع فراہم کیا۔ میں آج اپنے آپ کو بہت شرمندہ محسوس کرتا ہوں کہ آزادی کے 70 سال بعد بھی ہم اپنے نوجوانوں کو ان کی اپنی زبان میں تعلیم دینے کا اہتمام نہیں کر سکے۔ یہ دنیا کا شاید واحد ملک ہے کہ جس میں ہمیں اپنی زبان کے بجائے ثانوی زبان میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ وہ بات جو ہمیں اپنی ماں نے بتائی تھی، وہ بولی جو ہم اپنی ماں کی گود میں سیکھتے ہیں، کیا اس میں علم حاصل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا، یا وہ زبان کہ جو لاکھوں میل دور سے لا کے ایک ایسے ظالم، ایک ایسے جابر اور ایسے سفاک قوم نے ہمارے اوپر مسلط کی تھی کہ جس نے ایک باعزت قوم کو، ایک باوقار قوم کو، ایک تعلیم یافتہ قوم کو جادر کی پستی سے دوچار کیا۔ آپ ایک منٹ کے لیے ذرا غور فرمائیے کہ جس وقت انگریز یہاں تشریف لائے ہیں تو بر صغیر دنیا کا ترقی یافتہ ترین خطہ تھا۔ ہماری جی ڈی پی دنیا کی قطعی 23% ہمارا حصہ تھا اس وقت۔ 18ویں صدی میں ہم دنیا کے ترقی یافتہ قوم میں شمار ہوتے تھے اور ہمارا جی ڈی پی میں شیئر 23% تھا۔ ہمارے یہاں تعلیم کی شرح 93% تھی اس وقت۔ یہ بات جب جس دن میں نے پڑھی ہے، میرے کانوں کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا، میرا دماغ بھی اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا تھا، لیکن آج ابھی گوگل کو آپ نے جا کے دیکھیں، میں نے جب یہ پڑھا کہ نواب شاہ جیسے علاقے میں 90% شرح خواتین تھی، تو آپ اندازہ لگائیں، اور آپ نے آپ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اور اسی سونے کی چڑیا کو لوٹ
اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت بڑی نعمت کے طور پر ہمیں دی ہے کہ یہ ملک جس نے بنایا ہے اس کی بصیرت کے مطابق اس کو چلائیں گے تو یہ ترقی کرے گا. اگر آج یہ نئے جو فلسفے آنا شروع ہو جائیں گے قائد اعظم کی بصیرت کو جس کو ہم ویژن کہتے ہیں اگر اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. میں آپ بچوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں ہماری شرمندگی کو قبول کیجیے اور آپ نوجوان ہیں آپ ہمارے ساتھ اپنی طاقت کو شامل کیجیے. یہ جو قرارداد آپ نے ابھی دستخط کی ہے یہ اپنے گھروں سے دستخط کروائیے, اپنے دوستوں سے درخواست کروائیے, اپنے گلی اور محلے سے دستخط کروائیے. جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اردو کو قومی زبان قرار دے چکے ہیں پاکستان کا متفقہ دستور ہمیں پابند کرتا ہے کہ ہماری ایک زبان ہوگی اور اردو ہوگی اور سپریم کورٹ آف پاکستان جس کا فیصلہ وزیر اعظم سے لے کے ایک عام پاکستانی تک پابند ہے اس نے حکم جاری کیا ہے. اب اس کے راستے میں ایک غلامانہ ذہنیت اور کوئی 2-3 ہزار لوگ ہیں جنہوں نے میری اور آپ کی ترقی کا راستہ اس لیے روکا ہے کہ وفاقی سیکٹریوں کے بچے 2 لاکھ فیس دے کر بین الاقوامی اداروں میں پڑھتے ہیں اور وہ ان بچوں کو اعلیٰ سرکاری ملازمتیں دلوانا چاہتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ ہم پاکستان کے کسان کا, پاکستان کے مزدور کا, پاکستان کے ریڑھی مان کا بچہ, پاکستان کے اسکول ٹیچر اور پروفیسر کا بچہ اس کے بچے کے مقابلے میں امتحان پاس کر کے وہ پاکستان کے اعلیٰ اداروں میں نہ آ جائے. یہ انگریزی صرف اس لیے لائی گئی ہے کہ 20 کروڑ پاکستانیوں کو پیچھے رکھ کے 5,000 پاکستانیوں کو ان کے اوپر اگلے 100 سالوں تک مسلط رکھا جائے. جس دن اردو میں سیاست کا امتحان دینے کی اجازت ہوگی تو میرے مزدور کا بیٹا, ریڑھی مان کا بیٹا, اسکول ٹیچر کا بیٹا, کسان کا بیٹا بھی اس کا مقابلہ کر سکے گا. میرے بیٹوں اور بیٹیوں ہم نے کالے انگریزوں سے آزادی حاصل کرنی ہے. مساوات کا پاکستان بنانا ہے جس میں سب کو ایک ترقی کرنے کے لیے ایک طرح کے مواقع ہو, ایک نصاب تعلیم ہو. وزیر اعظم کا بیٹا, پارلیمنٹ کی ممبر کا بیٹا اور کسی بہت بڑے انڈسٹریلسٹ کے بیٹے اور ایک کسان کے بیٹے کو ایک ہی طرح ترقی کا موقع صرف اس دن ملے گا جس دن اردو کو ذریعہ تعلیم بنایا جائے گا اور اردو کو دفتر کی زبان بنایا جائے گا. ملازمت کے لیے اردو میں امتحان دینے کی اجازت ہوگی. ہمارے دشمن انڈیا ہے 27 زبانوں میں نوکری کا امتحان دینے کی اجازت ہے. ٹیچر کے لیے, پروفیسر کے لیے, اسسٹنٹ کمشنر کے لیے, انڈین سپیریئر سروسز کا امتحان دینے کے لیے 27 زبانوں میں امتحان دینے کی اجازت ہے. بنگلہ دیش اور افغانستان کو ملکوں میں شمار ہوتا ہے 3 زبانوں میں سینئر سروس کے امتحان دینے کی اجازت ہے. میرے بچوں, یہ میرے اور آپ کی گردن میں انگریزی کا تو پھنسا دیا گیا ہے. انگریزی نہیں آتی تو آپ پروفیسر نہیں بن سکتے, انگریزی نہیں آتی تو آپ ڈپٹی کمشنر نہیں بن سکتے.